کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہہ دیا میرا غلام، بعض نے کہا نہیں خود ہی لوگوں نے مشہور کر دی۔ بہرحال ہاشم کا بیٹا ہوا جس کا نام شیبہ ہے، مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ عبد المطلب کی پھر اولاد ہوئی، یہ اپنے علاقے کا سردار بن گیا۔ اب اس کی آگے اولاد ہوئی ہے، ان اولاد کے اندر سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ ہے، سب سے چھوٹا۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا، جب وہ زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو قریش باقی قبائل نے عبد المطلب کو تھوڑا پریشان کیا، تو عبد المطلب نے نظر مانی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور میں اتنا طاقتور ہوا تو میں ان 10 بیٹوں میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں۔ وہی ہوا، عبد المطلب کو 10 بیٹے مل گئے۔ عبد المطلب کو اپنا نظریات تھا، وہ اپنے 10 بیٹوں کو اس نے فال نکالی، قرآن نام لکھا، کعبہ کے پاس آیا، وہاں ایک آدمی خالص یہی کام کرتا تھا، لوگوں کے فال اور قرآن نکالتا تھا۔ کہا آپ نکالو، میرے جس بیٹے کے نام پر قرآن نکلے اس میں اپنی نظر پوری کروں، ذبح کر دوں۔ نکالا، عبداللہ کا نام نکل۔ عبداللہ بہنوں کو پیارا، اپنے والد کو پیارا۔ عبد المطلب لے کر روانہ۔ بہنیں درمیان میں رکاوٹ بن گئی، کہا کہ نہیں ہم اپنے بھائی کو نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ قوم رکاوٹ بن گئی، قوم نے کہا نہیں، اگر یہ رسم چل گئی تو سب کو اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑیں گے، یہ رسم کو جاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ میں نے نظر مانی ہے۔ کہا ایسا کرو، آپ 2 پرچیاں لے لو، اب باقی نام تو نکل گئے بھائیوں کے، ایک عبداللہ ہے اور وہ متعین ہو چکا ہے، اس کا نام نکلا ہے قرے میں۔ اب ایسا کریں گے، ایک طرف آپ عبداللہ کا نام لکھیں اور ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی ڈالیں، اس میں جو پرچی نکلے تھے۔ اب جو 2 پرچیاں ڈالی، ایک پرچی میں 10 اونٹ اور ایک میں لکھا عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام۔ آپ کا اونٹ 10 اور بڑھا، 20 اونٹ کی پرچی اور عبداللہ کی پرچی، اور اب جو نکلا تو پھر عبداللہ کا نام۔ حضرات یہ سلسلہ چلا ہے حتیٰ کہ پرچی ہو گئی 100 اونٹوں کی اور ادھر عبداللہ کا نام، اور اب 100 اونٹوں کا نام۔ وہاں سے ہو گیا کہ اب 100 اونٹ اس کے بدلے میں چلے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حضرات ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بچہ، 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک اصل دادا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کرنے لے گئے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو بھی ذبح کرنے لے گئے، اس لیے لقب پڑ گیا ابن الذبیحین۔ ذبیحین تسمیہ ہے عربی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ بہرحال عبداللہ جب اس ذبح ہونے سے بچ گیا اور اس کی جگہ میں 100 اونٹ ذبح کر دیے تو اب ان کے والد عبد المطلب فوراً ان کی شادی کے بارے میں فکر مند تھے، تو ان کی شادی کی۔ بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، بڑا قبیلہ تھا، وہاں ایک ان کی بچی تھی، نام اس کا آمینہ تھا، وہاں سے عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ عبداللہ کی شادی ہو گئی حضرات، بات ہو گئی آگے اب کیا ہوتا۔ عبداللہ کی شادی ہو گئی اور اس درمیان میں عبداللہ نے شام کا سفر کیا، اور شام کے سفر سے جب واپس مدینہ منورہ میں پہنچا ہے تو حضرات عبداللہ کا بھی مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر مدینہ منورہ، اور میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے مدینہ منورہ میں معلوم کیا کہ وہ قبر کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا جدید مسجد نبوی کے اندر وہ آ گئی، نئے جو توسیع ہوئی ہے اس کے اندر وہ دائیں جانب کو آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر، عبداللہ کی قبر، جدید مسجد نبوی، پرانے نہیں، نئی جو توسیع ہوئی ہے شافعات کے زمانے میں
وہاں کے دائیں جانب میں آ گئی۔ بہرحال عبداللہ کا تو ہو گیا انتقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لا رہے تھے تو آپ کا والد پہلے ہی انتقال کر چکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوتے ہیں اس سال کا نام عام الفیل ہے، فیل کا سال۔ اب یہ واقعہ، اب یمن کی طرف ہم جائیں گے۔ یمن کے بدلتے حالات، سب سے پہلے یمن پر ذونواس یہودی کی حکومت تھی۔ ذونواس نام کا ایک یہودی تھا، اس نے یمن پر قبضہ کیا اور اس نے لوگوں پر بڑے ظلم کیے۔ یمن کے اندر عیسائی لوگ رہتے تھے اور انہوں نے ذونواس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، شرک سے انکار کر دیا۔ عیسائیت اس وقت حق پر تھی، تو ذونواس نے بڑے بڑے خندقیں کھودی اور اس میں آگ جلائی، اور وہ سب جو حق پرست لوگ تھے اس زمانے کے، ان سب کو ان خندقوں کے اندر ڈال دیے، جلا دیے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج میں یہ قصہ، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ ہو گئے۔ وہ یہ ذونواس بادشاہ تھے۔ یہ ذونواس نے جب عیسائیوں کو خندقوں میں ڈال کر کے جلایا، یہاں سے ایک آدمی بچ کر کے چلا گیا۔ شام کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی، رومی حکومت تھی۔ وہاں جا کر اپنی فریاد بیان کی کہ ہمارے ساتھ یمن میں بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے سب لوگوں کو خندقوں کے اندر ڈال کر جلا دیا، ہماری کچھ مدد کرو۔ روم کی حکومت نے حبشہ کی حکومت کو پیغام بھیجا، کیونکہ حبشہ یمن کے بالکل سامنے درمیان میں بحیرہ قلزم، ابھی نقشے سے بتاؤں گا آپ، ادھر یمن ہے، ادھر حبشہ ہے، درمیان میں بحیرہ قلزم جاتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ حبشے والے کو کہ یمن کے عیسائیوں کی مدد کرو۔ حبشے کے بادشاہ نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا جو چیف کمانڈر تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ تم جا کر عیسائیوں کی مدد کرو۔ وہ سمندر پار کرتا ہوا آیا، دریا پار کرتا ہوا آیا اور یمن کے اندر ذونواس کو قتل کر دیا اور اس نے عیسائیت کا وہاں پر حکومت قائم کر دی۔ اب دوسرے نمبر پر کیا ہوا؟ ذونواس یہودی کی حکومت ختم، 525 میں عیسائی سلطنت حبشہ کا تسلط ہو گیا۔ جب حبشہ کا تسلط ہو گیا یمن کے علاقے میں، عیسائی حکومت قائم ہو گئی، تو عیسائیوں کی بڑی حکومت نے یہاں پر حکمران مقرر کر دیا ابرہۃ الاشرم نام کا ایک آدمی۔ جب اس کی حکومت یہاں قائم ہو گئی تو اب اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا، کیا یمن یہ جزیرۃ العرب کے بالکل آخر میں ہے، جنوب میں، اگر ہم یہ مسجد کو یوں پورا جزیرۃ العرب فرض کرتے ہیں تو یہاں سے آخر کے اندر یہ یمن ہے، یہ عمان ہے، یہ دو ملک اس کے جزیرۃ العرب کے آخر میں آتے ہیں۔ جزیرۃ العرب یہ ادھر یمن آ جائے گا، ادھر کنارے، اور اس کنارے کے اندر عمان آ جائے گا، مسقط گوادر کے سامنے ہے بالکل۔ تو یہاں پر جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے کہا یہ پورے جزیرۃ العرب پر عیسائیت کی حکومت کیسے آ جائے، ایک، اور پورے جزیرۃ العرب کی تجارت پر ہمارا قبضہ کیسے ہو جائے، دو، نمبر 3، جزیرۃ العرب کے ادھر مشرق میں ایرانی حکومت قائم تھی، کہا ان لوگوں کے اثرات ادھر نہ آ جائیں۔ تو اب وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ حضرات کیا منصوبہ بنا دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، یہ ہے یمن کا علاقہ، یہ ہے حبشہ کی حکومت، یہ ہے غسانی سلطنت رومیوں کی حکومت، یہ ہے ایران کی حکومت۔ یہ یمن کے علاقے میں عیسائیوں کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہاں کا آدمی بچ کر کے غسانی سلطنت کے پاس گیا، وہاں نے یہاں پہ